بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک خاص واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک خواب ایک بندے نے دیکھا، اس بندے کی کیا سوچ تھی اور اللہ رب العزت نے اس کی سوچ کا جواب اس خواب کے ذریعے دیا۔ تو ناظرین آئیں، آپ کی خدمت میں یہ خواب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے دوران، اس خواب سننے کے دوران آپ پلیز ذرا ویڈیو مکمل سنیے گا غور سے، کیونکہ یہ خواب ایسا ہے کہ یہ ہمیں بھی بہت کچھ سکھانے والا ہے۔ ناظرین، بات ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک صاحب تھے، جدہ میں دمام میں کام کرتے تھے۔ ان کو بھی بڑی خواہش تھی کہ کاش میں اس دور میں پیدا ہوتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سامنے پہ تھے اور صحابہ کرام موجود تھے۔ تو ان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اگر میں ہوتا تو میں بھی صحابہ کرام کی طرح ان کی خدمت کرتا، ان کے لیے جنگیں لڑتا، ان کے ساتھ ہوتا۔ تو بڑی ان کی خواہش تھی۔ تو یہ خواہش ہونی بھی چاہیے، ظاہر ہے بڑی اچھی خواہش ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت نے ان کو ایک خواب دکھایا، وہ خواب سننے والا ہے۔ تو ایک صاحب نے یہ قصہ سنایا، انہوں نے کہا جی کہ میرے دوست ہیں، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ وہ دوست ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ کاش کہ میں دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوتا۔ تو انہوں نے جو خواب دیکھا وہ اب غور سے سنیے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے، وہ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے، جیسے ایک جیپ ہوتی ہے، اور جیپ جو ہے وہ پہاڑ کی اونچائی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس جیپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور ساتھ ان کے صحابہ کرام بھی ہیں۔ جیپ اوپر جا رہی ہے، یہ بندہ جاتا ہے گاڑی میں، ان کو دیکھتا ہے اور ان سے ملاقات کرتا ہے۔ الحمدللہ، زیارت ہوگی، اس سے بڑھ کے بات کیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ جیپ میں اچانک سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور وہ جیپ اوپر جانے کی بجائے آہستہ آہستہ واپس آنے لگتی ہے۔ ایسی خرابی ہوئی ہے۔ اب یہ بندہ جب دیکھ رہا ہے کہ جیپ واپس آ رہی ہے تو یہ انتہائی پریشان ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ خواب میں اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ پڑا اور وہ ایسے اس کی کیفیت ہوگی کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، یہ تو جیپ پیچھے آ رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے۔ اب خواب میں یہ پریشان ہے اور وہ جیپ آہستہ آہستہ اب وہ اوپر جانے کی بجائے پیچھے آ رہی ہے۔ تو یہ جو دوست صاحب تھے جنہوں نے خواب دیکھا، یہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا آیا اور اسی پہاڑی پر ہی جو ڈھلوان تھی، جو چڑھائی جہاں چاہ رہی تھی اور جیپ ریورس آ رہی تھی، میں پتھر ڈھونڈنے لگ پڑا اور پتھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھوڑا سا جیپ سے اوجھل ہو گیا اور میں تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے کوئی پتھر نہ ملا کہ میں جیپ کے ٹائروں کے نیچے دے دوں اور جیپ اس سے رک جائے، جیپ کے ٹائروں کے پیچھے میں رکھ دوں۔ ناظرین، یہ کہتا ہے کہ میں ناکام اور پریشان دوبارہ جب میں جیپ کی طرف آیا تو جیسے ہی میں اس کے قریب آیا تو میں نے دیکھا جیپ رکی ہوئی ہے۔ جب ابھی آدھی جیپ نظر آئی اس کو، پہاڑی ایسے چڑھ رہا ہے تو آدھی جیپ رکی ہوئی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں اور آگے بڑھا کہ یہ تو رکی ہوئی ہے، الحمدللہ خوش ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ کیسے رکی ہوئی ہے، کس نے روکا، کیسے روکا، کس نے پتھر روکا۔ کہتا ہے کہ میں بھاگتا ہوا جب قریب گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے مبارک جسموں کو گاڑی کے ٹائروں کے نیچے دیا ہوا تھا، جیپ کو بچانے کے لیے گاڑی کے ٹائروں کے نیچے دیا ہوا تھا جی۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے تو اپنے جسم پیش کر دیے اس جیپ کو، یہ ہے کہ بچانے کے لیے، تو کہتا ہے کہ میں خواب میں اتنا رویا چلایا کہ میں تو پتھر ہی ڈھونڈتا رہ گیا اور صحابہ اکرام نے اپنے جسموں کو پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو بچا لیا۔ یہ خواب اس کو کیوں آیا ناظرین؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ کاش کہ میں دور نبی میں اگر ہوتا تو میں جنگیں لڑتا، میں یہ کرتا، میں قربانیاں دیتا، میں خدمت کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس دور میں رہ کے
تم جو کام کر رہے ہو وہ بھی ایک غنیمت ہے۔ نماز پڑھتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہو، اور کسی نہ کسی طریقے سے دین کے کاموں میں جو اٹیچ ہو، تم نیکی کا پیغام دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تمہارے لیے یہ بھی غنیمت ہے۔ ورنہ اس دور میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا زیادہ وقت میوزک میں اور اس میں صرف کرتے ہیں، فضول قسم کی سرگرمیوں میں۔ تو ناظرین، صحابہ اکرام کے درجوں تک لوگ نہیں پہنچ سکتے، خواہ وہ کتنے بھی جذبے رکھتے ہوں۔ جو جذبہ صحابہ اکرام کے اندر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ غزوہ احد میں صحابہ اکرام نے اپنے جسموں پر تیر کھائے۔ تو ناظرین، باقی میں نے اپنے چینل پہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے آنکھوں میں تیر لگے، سینوں میں تیر لگتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے ہر لحاظ سے بچایا۔ تو ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ناظرین، ایسا نفسہ نفسی کا دور ہے۔ ہم جس کنڈیشن سے ہیں، الحمدللہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں مزید ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بہت کافی ہے ناظرین، یہی جو معاملات ہیں۔ اب یہ ناظرین، بہت سارے لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کیوں پیدا ہو گئے، ہم یورپ میں پیدا ہوتے، اچھا ملک ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا۔ اللہ کی حکمت تھی، الحمدللہ سبحان اللہ، کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا جہاں ہم اقلیت نہیں، ہم اکثریت ہیں، اور الحمدللہ ہمارا ایک نام ہے، جو بھی ہے ہم پاکستانی ہیں۔ ہمارا ایک خواہ غریب ملک صحیح، لیکن پاکستان کی عوام الحمدللہ غیرت والے، لڑنے والے اور بہادری سے لڑنے والے۔ سعودی عربیہ میں دیکھیے نا، جہازوں کو کیسے بائی روڈ لے کر آئے ہیں جدہ سے ریاض میں، جہاں دنیا کی ہر کمپنی نے انکار کر دیا تھا۔ ان 3-4 ڈرائیوروں نے جناب کیسے جہازوں کو لے کے آئے، آپ نے پچھلے دنوں ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بائی روڈ لے کے آئے جہازوں کو ٹرکوں پہ رکھ کے۔ تو ناظرین، جس حال میں اللہ رکھے، خوش رہیں، اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ سے جتنا آپ راضی رہیں گے، اللہ بھی آپ سے اتنا ہی راضی رہے گا۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں اللہ سے راضی رہنا ہے، ہم اللہ کی رضا میں رہنا چاہیے، ہمیں رضا بے راضی، راضی با رضا۔ تو یہی جو ہے وہ طریقہ ہے کامیابی کا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ میرے پاس پہلے جو ہے وہ کوئی یوٹیوب کا چینل نہیں تھا کہ میں یہ واقعہ آپ لوگوں تک پہنچا سکتا، تو میں نے ای میل کی تھی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو، ARY پہ آتے تھے، تو وہ ای میل ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے وہ پیش ہی نہیں کی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے مجھے یہ چینل عطا فرمایا، تو میں نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ یہ خواب میں شیئر کروں، اس سے پتہ چلے کہ واقعی ہم لوگ صحابہ اکرام کے درجات کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتے۔ ثم الحمدللہ، رب کریم کا احسان ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم حضور کی امت سے ہیں، یہی اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان کافی ہے۔ ثم الحمدللہ۔ کوئی کمنٹس ہو تو آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔